وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد بن عبد اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. بإذن اللہ آج کے درس نمبر 147 میں سورۃ المعارج آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 10 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاصبر صبرا جمیلا. کلمت فاصبر یہاں الف ہے لیکن یہ حمزہ وصل ہے تو ہم حمزہ ظاہر نہیں کریں گے. فا کے بعد حرف الصاد پڑھیں گے. صاد حروف التفخیم میں سے ہے تو ہمیں یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. آخری میں یہاں را ساکن ہے. یہاں را کا حکم ہے ترقیق کیونکہ اس پہ جزم ہے، لیکن اس کے پہلے والے حرف کے نیچے با کے نیچے زیر ہے، لہذا ہمیں را کو پتلی آواز میں پڑھنا ہے. کلمت صبرن یہاں با ساکن ہے تو ہمیں با کو قلقلہ سے پڑھنا ہے، اور قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، تو ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. صبرن یہاں حرف الرا ہے کیونکہ تنوین زبر کا ہے، لہذا ہمیں را کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے، اور کیونکہ اس پہ تنوین ہے پھر حرف الجیم ہے. کلمت جمیلہ جیم حروف الاخفاء میں سے ہے اور اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم یہ تنوین کو چھپاتے ہوئے لیکن غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. صبرا جمیلا فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا. کلمت انہم یہاں حرف النون پہ تشدید ہے، لہذا ہمیں 2 حرف کے برابر نون کو پڑھنا ہے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف النون ہے تو یہ 2 نون ہے، نون ساکن اور نون متحرک. کلمت یرونہ آخری میں حرف الہا پہ الٹا پیش ہے. یہاں حکم ہے مد صلہ صغرا. ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. یرونہ بعیدا. کلمت بعیدہ یہاں حرف العین ہے اور عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. آخری میں دال پہ تنوین زبر ہے. اگر ہم یہ آیت کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھیں تو حرف الواو کلمت ونراہ حروف الادغام بغنہ میں سے ہے، اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم یہ تنوین کو واو میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. بعیدا ونراہ، اور ہم کلمت بعیدہ پہ رکیں گے تو اس پہ مد الف سے رکیں گے. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. کلمت ونراہ یہاں حرف الرا کی حرکت ہے زبر، تو یہاں را کا حکم ہے تفخیم. ہم حرف الرا کو موٹی آواز میں پڑھیں گے کیونکہ اس پہ کھڑا زبر ہے، تو یہاں مد الف ہے، اور مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، لہذا ہمیں مد الف کو بھی بھاری آواز میں پڑھنا ہے. وَنَرَاهُ. کلمت قریبہ حرف القاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف تفخیم میں سے بھی ہے، تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. را کو پتلی آواز میں پڑھیں گے کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے. وَنَرَاهُ قَرِيبًا يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ. کلمت تکون یہاں حرف النون پہ پیش ہے، لہذا ہمیں پیش کو ظاہر کرنا ہے. کلمت السماء میں سین پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر سین کو پڑھیں گے. الف پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد واجب متصل ہے، اور مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہوں. اس مد میں ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت کالمہل یہاں ہا ساکن ہے، لہذا ہمیں ہا کو ظاہر کرنا ہے. ہا کی ادائیگی
حلق کے نیچے والے حصے سے ہے۔ یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن۔ کلمت کالعہن، یہاں حرف العین کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے پڑھیں گے، اور کیونکہ ہا پہ جزم ہے تو ہمیں ہا کو ظاہر کرنا ہے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا۔ کلمت یسألو، یہاں سین ساکن ہے تو ہمیں سین کو ہمزے سے پڑھنا ہے۔ ہمزے کا معنی ہے کہ حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے، مطلب ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے وَلَا يَسْأَلُ۔ کلمت حمیمن، یہاں حرف الحا ہے اور حا کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے، آخر میں میم پہ تنوین پیش ہے، پھر حرف الحا ہے کلمت حمیمہ۔ حا حروف الابہار میں سے ہے اور ابہار کا معنی ہے ظاہر کرنا، اور کیونکہ تنوین کی اصلیت نون ساکن ہے تو ہم یہاں تنوین ظاہر کریں گے اور اسے نون ساکن پڑھیں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے۔ حمیم حمیما ولا يسأل حمیم حمیما۔ اب آپ ان آیاتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن ولا يسأل حمیم حمیما۔ تو تم کافروں کی باتوں کو حوصلے کے ساتھ برداشت کرتے رہو، لوگ اس دن کو دور سمجھتے ہیں جبکہ ہماری نظر میں وہ قریب ہے۔ اس دن آسمان ایسا ہو جائے گا جیسے پگھلا ہوا تانبا، اور پہاڑ ایسے جیسے رنگین اون، اور کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔